السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ غسل کا طریقہ جو شرعی طریقہ ہے وہ بیان کر دیں۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ بھائی نے اس قسم کے سوال پوچھا ہے طہارت کے حوالے سے۔ تو بھائی جان، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ غسل جو ہے فرض کن کن صورتوں میں ہوتا ہے۔ میاں بیوی جب حقوق زوجیت ادا کر لیں اس کے بعد بھی، مطلب مباشرت کے بعد، یا کسی کو احتلام ہو جائے، یا خواتین کو جو ماہواری آتی ہے، ایسے ہی بچے کی ولادت کے بعد جس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے اس کے تھم جانے کے بعد بھی ان تمام صورتوں میں غسل کرنا فرض اور لازم ہوتا ہے۔ غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیں، اور اگر دعا پڑھنا بھول جائیں اور اگر اندر جا کے دعا یاد آئے تو پھر اپنے دل میں پڑھ لیں۔ احتیاط لازمی ہے کیونکہ جگہ جو ہے وہ نجس ہے، پلید ہوتی ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اپنا بایاں پاؤں اندر رکھیں اور بیت الخلاء میں داخل ہوں جب کپڑوں سے الگ ہو جائیں۔ اگر قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد استنجا اچھی طرح کرنے کے بعد جسم کے جس حصے پہ زیر ناف یا ران وغیرہ پہ کسی جگہ پہ اگر محسوس کریں کہ نجاست لگی ہے اس کو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح رگڑ کے صاف کر لیا جائے۔ جب اطمینان ہو جائے کہ جسم اس وقت غلاظت سے بالکل صاف ہے تو پھر اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے صابن کے ساتھ۔ اس کے بعد اچھی طرح وضو کریں جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ جب سر کا مسح کر لیں تو 3 چلو بھر کے سر کے سارے حصے میں ڈالنا چاہیے اور انگلیوں کے ساتھ اچھی طرح خلال کرنا چاہیے تاکہ پانی جو ہے وہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، جڑیں بھی تر ہو جائیں۔ ایسے ہی اگر کسی بھائی کی داڑھی ہے تو وہ بھی جب چہرہ دھوئے تو داڑھی کا خلال کرے اور اچھی طرح انگلیاں جڑوں کے اندر تک پھیرے تاکہ پانی جڑوں تک پہنچ جائے۔ تو بعد میں پھر پاؤں کو دھو لیا جائے۔ پاؤں نہانے کے بعد آخر پر بھی دھوئے جا سکتے ہیں، لیکن اگر غسل خانہ پکا ہے، پانی ساتھ ساتھ خارج ہو رہا ہے تو پھر وضو کے اینڈ پہ جس ترتیب سے وضو کر رہے ہیں وضو کے آخر میں بھی پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں۔ وضو کر لینے کے بعد پانی لے کے اپنے دائیں جانب وضو کے اعضاء پر پہلے پانی بہایا جائے، پھر بائیں جانب اپنے وضو والے اعضاء پہ پانی بہایا جائے اور پھر اس کے بعد مکمل جسم پر پانی بہایا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا وضو غسل جنابت جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اگر غسل جنابت کرتے ہوئے، نہاتے ہوئے شرمگاہ کو آگے یا پیچھے کہیں ہاتھ نہیں لگا تو آپ اسی غسل کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عموماً صابن استعمال کرتے ہوئے جسم سے پانی جھاڑتے وقت ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے، تو اس لیے بعد میں وضو کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ میں چند چیزیں اس کے ضمن میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ پانی میسر آ جائے۔ اگر پانی نہ ملے اور نماز کا وقت فوت ہونے کا ڈر ہو یا خوف کی وجہ سے کسی قسم کا بھی جان کا خوف ہو، دشمن کا خوف ہو اور پانی تک پہنچنے کی انسان کے اندر استطاعت اور طاقت اور قدرت نہ ہو تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری جائیں اور پھر ان کو جھاڑا جائے اور ان کے اوپر پھونک ماری جائے، پھر اپنے چہرے پر مل لیا جائے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پر۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کیا جو خواتین کو حیض آتا ہے یا نفاس ہے یا غسل جنابت، ان کا غسل ایک ہی ہے یا اس کے اندر فرق ہے؟ تو تقریباً یہ غسل ایک ہی ہے، البتہ حیض اور نفاس کے غسل میں مخصوص جو مقامات ہیں ان کی صفائی کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ بالوں کو کھول کر کنگھی کرنی چاہیے۔ اگر کسی عورت نے چٹیا کی ہوئی ہے تو غسل جنابت کے اندر چٹیا کھولنا ضروری نہیں ہے۔ باقی اگر نفاس کا ہے یا حیض کا غسل کر رہے ہیں تو اس کے اندر چٹیا کو کھولنا لازمی اور ضروری ہے۔ جو خواتین غسل جنابت کریں ان کو چٹیا کھولنا ضروری نہیں ہے، صرف سر پر 3 دفعہ پانی بہا دینا ہی کافی ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ مریض آدمی جو ہے اگر وہ غسل کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے۔
غسل جنابت سے اگر خوفناک بیماری میں مبتلا ہونے یا موت میں کے واقع ہونے کا ڈر ہو تو وہ بندہ اکیلا وضو کر کے ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس بارے میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ایک دفعہ جنبی ہو گئے، ان کو پانی نہیں مل رہا تھا اور ویسے بھی سخت سرد رات تھی اور نہانے سے موت کا بھی خدشہ تھا، تو انہوں نے تیمم کر کے ہی نماز فجر پڑھا دی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دی اور صحابی کو کسی قسم کی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں اور اس کے بعد فوراً بعد اگر عورت کو حیض جاری ہو جائے تو وہ کون سا غسل کرے گی؟ مطلب اگر غسل جنابت کرے گی یا کہ جو اب چند دن رک جائے، جب حیض کا خون بند ہوگا پھر غسل کرے گی؟ تو اس کے لیے یہ بات ہے کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ فوراً وہ غسل جنابت کرے اور حیض کا جو غسل ہے اسی وقت کرے گی جب وہ حیض سے مکمل طور پر فارغ ہو جائے گی۔ چھٹی گزارش یہ ہے کہ اگر غسل جنابت کے لیے کیے بغیر ابھی غسل جنابت نہیں کیا اور اس آدمی کو موت آ گئی ہے تو اب مرنے والا جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں نجس پیش کیا جائے گا یا وہ پاکی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے زندہ اٹھایا جائے گا؟ حالت احتلام میں جو آدمی مر جائے وہ طاہر یعنی کہ پاک ہی اٹھے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان المؤمن لا ینجس، کہ مومن جو ہے وہ پالید نہیں ہوتا۔ اور یہ جو احتلام وغیرہ کی ناپاکی ہے یہ صرف ظاہری ناپاکی ہے، یا اس کا حکم جو ہے وہ ناپاکی کا ہے، اور یہ عارضی ناپاکی ہے جو کہ بعد میں میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو اس سے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ اس کے میں دلیل کے طور پہ غسیل الملائکہ جنہیں کہا جاتا ہے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی حالت میں فوت ہو گئے تھے، تو یہ ان کا واقعہ دلیل کے طور پہ لیا جا سکتا ہے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ غسل کے بعد یا قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد کلمہ پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک ماری جائے یا اپنے ہاتھوں پر پھونک ماری جائے، تو یاد رکھیں کسی بھی صحیح حدیث سے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ملتا، اس لیے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔